اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب القرآن کیمپ میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر سورۃ الزلزال میں نے سنی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی اور زمین کے اندر کے تمام بوجھ انسانوں سمیت باہر آ جائیں گے، اور زمین انسانوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال بتا دے گی جو کہ اس کی پیٹھ پر کیے گئے تھے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوگا۔ تمام لوگ اپنے مدفن سے نکل کر اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے، ان کا ہر چھوٹا بڑا عمل سامنے آ جائے گا جس کے مطابق ان کو سزا اور جزا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی سیکشن 12(2) یعنی دھوکہ دہی سے حاصل کردہ ڈگری کی منسوخی کے حوالے سے۔ عام قانون تو آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہے کہ حق کے اندر مداخلت کی صورت میں دعویٰ یا جواب دعویٰ یا اپلیکیشن یا کوئی پٹیشن روبرو عدالت مجاز دائر کی جاتی ہے، لیکن اگر کسی شخص نے کوئی ڈگری دھوکہ، فریب، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کو چھپاتے ہوئے کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے تو اس کو کینسلیشن کے لیے اثر نو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی منسوخی کے لیے سیکشن 12 سب سیکشن 2 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے تحت اسی عدالت جس نے وہ ڈگری پاس کی ہے اسی کے روبرو اپلیکیشن دائر کی جائے گی، اور وہی عدالت اس ڈگری کی جو کہ فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کی بنا پہ حاصل کی گئی ہے اس کو کینسل کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے حمید، وہ ملک سے باہر تھا، اس کی غیر موجودگی میں اکبر نامی شخص نے جائیداد کی جعلی دستاویز بنا کر گجرانوالہ کی عدالت دیوانی سے دھوکہ دہی کے ساتھ ڈگری حاصل کر لی، ساری جائیداد اپنے نام منتقل کر لی۔ اب جب باہر سے آئے گا حمید تو کیا کرے گا؟ سیکشن 12(2) کے تحت اسی عدالت کے روبرو وہ ایک اپلیکیشن موو کرے گا کینسلیشن آف ڈگری کے لیے، جس نے وہ ڈگری جاری کی ہے اسی عدالت میں، اور وہی عدالت اس حکم کو منسوخ کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو اپلیکیشن 12(2) ہے وہ ہمیشہ کہاں پہ دی جائے گی؟ جس عدالت میں وہ فیصلہ یا ڈگری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے 1992 SCMR پیج 774، 1993 SCMR پیج 662، PLJ 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 937 اور PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 564 اور 2004 SCMR پیج 1247 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اگر یاد رکھیے گا کہ جو ڈگری ہے وہ اپیل میں مرج ہو گئی ہے تو دین آپ سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن کہاں دیں گی؟ ڈگری تو نیچے والے نے دی ہے، لیکن چونکہ اپیل میں چلی گئی ہے، اپیل میں مرج ہو چکی ہے، اس لیے سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن آپ ایپیلٹ کورٹ میں ہی دیں گے۔ اس حوالے سے 1993 SCMR پیج 300 اور 1997 CLC پیج 1839 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دے گا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو بینکنگ ٹریبیونلز ہیں، جو کہ بینکنگ ٹریبیونل آرڈیننس 1984، چونکہ وہ بھی سول پروسیجرز کے تحت ہی کام کرتے ہیں، ان کی کارروائیوں میں بھی سیکشن 12(2) جو ہے وہ اسی طرح اپلائی ہوگا جس طرح سے دوسری دیوانی عدالتوں میں باقاعدہ طور پر سیکشن 12(2) اپلائی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے سیکشن 12(2) از اپلیکیبل ٹو دا ریٹ پروسیڈنگز کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ اس حوالے سے آپ 1993 SCMR پیج 1171 یا اس کے علاوہ 1997 CLC پیج 1342 اور PLD 1998 کراچی ہائی کورٹ پیج 278 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) جو ہے وہ قطعی صورت
جب اس کا آرڈر آ جاتا ہے سیکشن 12(2) کا، تو سیکشن 12(2) کے لیے جو بھی آرڈر کیا جائے گا، یعنی درخواست سیکشن 12(2) کا جو آرڈر ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے. یعنی سیکشن 12(2) کا آرڈر جو ہوگا، جو بھی وہ عدالت دے گی جس میں آپ نے سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن دی کینسلیشن آف ڈگری کے لیے، اور اس نے جو بھی آرڈر جاری کر دیا ہے وہ آرڈر قطعی صورت اپیلیبل نہیں ہوگا. اس حوالے سے 1996 CLC پیج 1696 اور PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 425 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے. اور سیکشن 12(2) کے لیے یاد رکھیے گا کہ جو اس میں رسپونڈنٹ ہے، مدعا علیہ ہے، اس سے تحریری جواب طلب کرنا یا ایشو فریم کرنا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر سیریس کویسچن آف فیکٹ اینڈ لا جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اس میٹر کے اندر، دین ایشو فریم کرنا یا شہادتوں کے معاملات چلے جائیں گے. لیکن اگر معاملات پرائما فیسی ہی کلیئر ہو جاتا ہے یا وانٹ آف جوریسڈکشن کا معاملہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے، تو پھر جو تحریری جواب طلب کرنا یا ایشو فریم کرنا پھر مینڈیٹری نہیں ہے. اس حوالے سے 2013 CLC پیج 746 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے. اس کے بعد اگر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن خارج ہو جاتی ہے، اگر اس آرڈر کو آپ نے چیلنج نہیں کیا، تو دین سیکشن 12(2) کا جو جواب ہے وہ اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ 2013 وایالات پیج 1308 جو ہے یہ آپ کو فوری واضح کر دیتا ہے کہ سیکشن 12(2) کا جو بھی آرڈر ہوگا وہ اپیلیبل نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے 2011 CLC پیج 1927 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی رینٹ کے حوالے سے ایک بات آ جاتی ہے کہ کرایہ داری اگر ڈگری کسی نے لے لی ہے جس میں فراڈ ہے یا مس ریپرزنٹیشن ہے یا حتیٰ کہ وانٹ آف جوریسڈکشن ہے، تو چونکہ کرایہ داری کی ڈگری کے خلاف بھی سیکشن 12(2) جو ہے وہ مینٹینیبل ہوگا. سیکشن 12(2) کے تحت اس ڈگری کو آپ کینسل کروا سکتے ہیں. اس حوالے سے 2011 CLC پیج 452 اور 2011 CLC پیج 1610 اور 2011 CLC پیج 1815 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی راضی نامہ کو فراڈ کے ساتھ اگر کسی نے کر لیا ہے اور فراڈ کے ساتھ راضی نامے کے بعد آپ 12(2) کی اپلیکیشن میں آئے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جو ڈگری بھی راضی نامہ ہوا وہ راضی نامہ فراڈ سے کیا گیا تھا، اگر ڈگری حاصل کر لی گئی ہے تو پھر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہوگی، بلکہ وہ سیکشن 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے وہ خارج کر دی جائے گی. اس حوالے سے 2011 CLC پیج 740 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہی ہے. اور اس کے بعد 2011 CLC پیج 681 اور 2011 CLC پیج 1928 جو ہے وہ اسی بات کی طرف جو ہے ہمیں اشارہ دیتی ہے، اور 2011 CLC پیج 1011 جو ہے وہ بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ پلیڈنگ کے اندر اگر غلط بیانی مس ریپرزنٹیشن کی گئی ہے تو پلیڈنگ کی بنا پر اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پلیڈنگ میں مس ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈگری حاصل کی گئی ہے، تو اس دن وہ ڈگری سیکشن 12(2) کے تحت جو ہے وہ قطعی صورت جو ہے وہ کینسلیشن میں نہیں جائے گی. اور اس کے لیے جو بھی نیکسٹ پروسیجر ہے اپیل کا وہ اس میں آپ جائیں گے، اور کیونکہ وہ مس ریپرزنٹیشن کورٹ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، وہ پلیڈنگ ٹیکنیکلی وہ پلیڈنگز کے اندر وہ مس ریپرزنٹیشن کی گئی اور وہ ڈگری حاصل کر لی گئی، وہ سیکشن 12(2) میں فال نہیں کرے گی. اس حوالے سے 2006 CLJ پیج 373 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ any matter heard and finally decided on merit can't be questioned under section 12 subsection 2 CPC 1908. جو بھی معاملہ سنا گیا اس کو باقاعدہ
جو ہے وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، تو پھر بعد میں آپ کو یاد آیا سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن دینا، تو قطعی صورت وہ سیکشن 12(2) اس پہ جو ہے اس کے اندر ایمبٹ میں نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے 2006 CLC پیج 1438 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد 2005 CLC پیج 1704 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے کورٹ کے کہ یہ واقعی فراڈ کیا گیا ہے یا مس ریپرزنٹیشن کی گئی ہے، یا کورٹ کی تو وانٹ آف جوریسڈکشن تھی، وہ تو کر ہی نہیں سکتی تھی، تو دین پھر ایشو فریم کرنے کی یا شہادتوں کی بھائی کسی صورت ضرورت ہی نہیں آتی ہے۔ اس حوالے سے 2003 CLC پیج 1472 اور 2003 CMR پیج 1050 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم چیز ہے کہ اگر سیکشن 12(2) جو ہے وہ برآمد کروانے کے لیے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ خارج ہو جاتی ہے تو اس آرڈر جو ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے 2003 MLD پیج 951 بھی ہمیں کر دیتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کوئی بھی متاثرہ پارٹی جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ سیکشن 12(2) میں آنے کے لیے اس ڈگری کو جو متاثر کر رہی ہے اس بندے کو، متاثرہ فریق کو، وہ جو ہے دینے کے لیے کینسلیشن میں جانے کے لیے فریق مقدمہ ہونا لازمی نہیں ہے، پارٹی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی جو اس آرڈر سے، اس ڈگری سے، اس ججمنٹ سے متاثر ہو رہا ہے وہ سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن گزار سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1996 CLC پیج 1814 اور 1999 SCMR پیج 1516 جو ہے وہ لوکس اسٹینڈائی آف دا سیکشن 12(2) کو ڈیل کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یک طرفہ ڈگری کے خلاف بعض اوقات ہو جاتی ہے، تو پھر بھی جو 12(2) کی اپلیکیشن ہے وہ مینٹینیبل ہے، اور سیکشن 913 جو آرڈر 913 جو ہے وہ علیحدہ سے اپنے ایمبٹ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی ٹیکنیکل سی بات جو ڈسکس کی گئی تھی 1997 SCMR پیج 612 میں، اور ایک اور بڑی بات ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ نا 163 قانون شہادت آرڈر 1984 کا سہارا لیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ فیصلہ برحلف کیا کر دے، حلف لے لیں۔ تو اگر برحلف کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، پارٹی نے حلف کے اوپر فیصلہ کروایا ہے، تو پھر سیکشن 12(2) کے تحت اس ڈگری کو کسی صورت آپ چیلنج کر نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ برحلف کیا گیا جو فیصلہ ہے یا ڈگری اس بنا پہ جو دی گئی ہے اس کو سیکشن 12(2) پہ آپ کسی صورت جو ہے وہ کینسل نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1997 CLC پیج 601 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 کا جو ایمبٹ ہے اس میں ثالثی کا جو طریقہ کار ہے، اس کے ثالثی کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایوارڈ ڈکلیئر کرواتے ہوئے جو ڈگری جاری کی گئی ہے، خواہ اس میں کوئی مس ریپرزنٹیشن کا عنصر آ جاتا ہے، کوئی فرض کریں وانٹ آف جوریسڈکشن کا معاملہ اٹھا لیا جائے، یا حتیٰ کہ فراڈ کا کوئی آ جائے، تو ثالثی کے ذریعے جو جاری کی گئی ڈگری ہے اس پر بھی سیکشن 12(2) جو ہے وہ اپلائی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح دوسری پروسیڈنگز میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 1993 SCMR پیج 437 اور 1997 CLC پیج 863 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ڈگری اجرا میں چلی جاتی ہے جو کہ فراڈ کے ساتھ، مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ یا وانٹ آف جوریسڈکشن کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا کہ دوران اجرا 12(2) کی اپلیکیشن دائر کر کے آپ جو ایگزیکیوشن پروسیڈنگز ہے ان پہ سٹے بھی آپ ساتھ ہی اپلائی کر کے سٹے بھی لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1994 SCMR پیج 365 جو ہے وہ ہمیں اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ 12(2) کو بطور 913 کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے اس کا ایمبٹ اور ہے، اس کا ایمبٹ اور ہے،
اور یک طرفہ ڈگری کے خلاف بھی 12(2) جو ہے وہ اسی طرح مینٹینیبل ہوگی۔ دیکھیے گا کہ اس میں ایک ویو ججمنٹس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ 12(2) کو بطور 9(13) جو ہے وہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور اس میں عدالت کو چاہیے کہ بڑا لینینٹ ویو دے، کیونکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا لازمی ہے، اور انصاف جہاں پہ بھی ہوتا نظر آنا نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اس حوالے سے 1993 MLD پیج 889 اور PLD 1996 کراچی ہائی کورٹ پیج 423 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کی جو لمیٹیشن کے حوالے سے ہم نے آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 پہ بات کی تھی، یعنی جب آپ کے نالج میں آ جاتا ہے وہ فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کا معاملہ، تو پھر ود ان 3 ایئرس جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اگر یک طرفہ بھی لے لیا کسی نے تو اس کو بھی اسی طرح سے آپ 12(2) میں لے کے آئیں۔ اور PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 197 جو ہے وہ اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور یاد رکھیے گا 2011 CLC پیج 1927 بھی اسی پوائنٹ کو ڈسکس کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب فراڈ کا پتہ چلنا ہے نا تو دین آپ کو ود ان جو ہے یعنی 3 سال آپ اس کی لمیٹیشن سمجھیے گا، یعنی جب آپ کو پتہ چل گیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آنا ہے، اور اس حوالے سے 20 معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اگر فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن جو الیج کی گئی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے، کسی طرف سے نکل کے سامنے ہی نہیں آ جاتی ہے، تو دین قطعی صورت سیکشن 12(2) جو ہے وہ مینٹینیبل اس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی۔ PLJ 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 1647 جو ہے وہ اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن پرووائڈ کر دیتی ہے۔ اور دوستو بات یہ ہے کہ عدالتیں اپنے فیصلے ڈگری یا آرڈر کے ذریعے ہی فریقین کے درمیان جو امور متنازع ہیں ان کے متعلق ان کے رائٹس ڈٹرمن کرتی ہیں، اور ان کے رائٹس کا قطعی طور پر جو ڈٹرمنیشن ہے، جو ڈیسیژن ہے، وہ عدالتیں اپنے ڈگری ججمنٹ یا آرڈرس کے ذریعے کر دیتی ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ معاملے کو مکمل طور پر اس کو اوور ویو کرے، اور تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے، شہادتوں کو پرکھتے ہوئے اور ہر معاملے کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرتے ہوئے تمام جو لیگل پروویژنس ہیں ان کو وہ مد نظر رکھے، اور اگر عدالت کا فیصلہ فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن پر ہے، مبنی ہے، تو پھر اس سے فریقین کی جو کہ حق تلفی تو ہوگی، اور ایسا فیصلہ ناانصافی کا باعث بنتا ہے، اور اسی وجہ سے سیکشن 12(2) جو ہے وہ یعنی پارٹی جو متاثر ہوگی اس ڈگری سے اس کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ اس ڈگری کو کینسل کروا لے۔ اب بات اسی طرح ہے کہ سیکشن 12(2) جو اپلیکیشن ہے وہ سیم کورٹ میں اپلیکیشن کی صورت میں دی جائے تاکہ بار ہو جائے، مزید لٹیگیشن نہ ہو، اور تاکہ تمام معاملات جو ہیں وہ وہیں پہ ڈسکس کیے جا سکیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کے اندر جو اے پرسن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ واضح کر دیتا ہے لفظ کی تعریف جو ہے، شخص کی تعریف، پرسن کی تعریف محدود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ججمنٹ ڈیٹر تک یا اس کے ورثاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس اے پرسن میں جو ورڈ ویئر اے پرسن چیلنجز دا ویلڈیٹی آف اے ججمنٹ، یعنی ایک پرسن کا لفظ جو ہے ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جو اس ڈگری سے، اس آرڈر سے یا اس ججمنٹ سے اگریوڈ ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے۔ اور کورٹ سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ سیول کورٹس بھی ہیں، ٹریبیونل کورٹس بھی ہیں، اور یعنی وہ کورٹ جس نے ان فریقین کے مابین فریب، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کی بنا پر جو ڈگری ججمنٹ یا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ
ججمنٹ ڈگری یا آرڈر کا جو جواز ہے اس کے قانوناً قابل عمل اور قانوناً اس کو اپلیکیبل ہونے کا اختیار، یعنی یہ قانون اور حقائق پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کیا اس کا جواز یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے یہ کیا کوسچنز آف لا اینڈ فیکٹس کو ڈٹرمن کر رہا ہے، کیا اس کے مطابق جواز پیدا ہے، کیا اس کا ریشو ڈسنڈائی بنتا ہے، کیا کوئی دلیل بنتی ہے قانونی طور پر، اور اس میں ڈگری بھی ہو سکتی ہے۔ ڈگری کا آپ کو پتہ ہے کہ فریقین کے رائٹس ڈٹرمن کیے، یعنی فیصلہ باضابطہ کوئی آرڈر جاری کر دیا، یا ججمنٹ جس میں جو آرڈر یا ڈگری کی بابت اس نے ریشو ڈسنڈائی وہ ججمنٹ کی صورت میں دے دی۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام امور متنازعہ کے متعلق ہی ہو، بلکہ کسی بھی پوائنٹ پہ وہ ڈگری جب اس نے کی ہے یا آرڈر جو پاس کیا ہے اس میں جو ججمنٹ لکھوائی ہے اس میں اس نے ریشو ڈسنڈائی جو ہے وہ اس میں دے دی ہے۔ اب اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ اگر ہم مزید بات کرنا چاہیں سیکشن 12(2) پہ، تو سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جائے گی فراڈ، یعنی فراڈ وہ غلط بیانات جو کسی پارٹی نے ڈگری یا فیصلہ لینے کے لیے درست طور پر نہیں، اصلی حقائق کو توڑ موڑ کے عدالت میں اس کو پیش کیا ہے، اور مس ریپرزنٹیشن یعنی اس کو پتہ ہے کہ سچ یہ ہے لیکن وہ سچ کو چھپا دیتا ہے، غلط بیانی دوسرے فریق کو دھوکے دینے کے لیے اصل حقائق کو چھپا کے، حالانکہ اس کو سچ کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کر چھپائے رکھتا ہے سچائی کو اور مس ریپرزنٹیشن کر دیتا ہے۔ اور وانٹ آف جورسڈکشن یہی ہے کہ اس جورسڈکشن ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہو یا پیکونری جورسڈکشن ہو مالیاتی طور پر، یا سبجیکٹ میٹر کی بنا پہ اگر وہ اس کا کوئی کورٹ میں اس پہ بارڈ بائی لا ہو کہ یہ عدالت نہیں سن سکتی ہے، تو وہ اگر وانٹ آف جورسڈکشن کا کویسچن انہی بنیادوں پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب سیکشن 12(2) میں آپ نے آنا ہے تو آپ نے عذر لینا ہے، آبجیکشن ریز کرنی ہے، آخر کس بنا پہ آپ آ گئے ہیں، اور فیصلے یا ڈگری یا ججمنٹ کو کس عذر کی بنا پر، کون سا فراڈ تھا، کون سی مس ریپرزنٹیشن تھی، اور وہ وجوہات جو ہیں وہ آپ نے اس کو عدالت میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دینی ہے۔ اور سیکشن 12(2) میں لفظ جو اپلیکیشن ہے اس سے مراد یہی ہے کہ جو اگریوڈ پارٹی ہے، متاثرہ شخص ہے، اس کو اس دفعہ کے تحت جو ہے سیکشن 12(2) کی جو دفعہ ہے اس کے تحت داد رسی حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن موو کرنی پڑے گی۔ دعویٰ آگے نہیں چلے گا، دعویٰ اگر ہوگا تو پھر ایک لمبا معاملہ خراب ہوگا، اور علیحدہ سے دعویٰ دائر کرنے کی بار کر دیا گیا ہے، ممانعت کر دی گئی ہے، اور اسی عدالت میں آپ نے وہ جو ہے کیس دینا ہے، یعنی جس عدالت نے لاسٹ آرڈر، لاسٹ ججمنٹ یا لاسٹ ڈگری جو ہے وہ جاری کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یاد رکھیے گا کہ علیحدہ سے کوئی بھی دعویٰ کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے ہیں، اس میں معاملہ کو کر دیا گیا ہے، بارڈ بائی لا ہے، اور عدالتوں کو یہ ڈسکریشنری پار ہے کہ وہ اپنے فیصلے، آرڈر یا ڈگری کو اگر وہ فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جورسڈکشن کی بنا پہ دیکھتی ہیں تو وہ ان کو باقاعدہ طور پر منسوخ کر دیتی ہیں، اور یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جو سیکشن 12(2) ہے وہ ریٹس جورسڈکشن جو آف دا ہائی کورٹس ہیں جو کہ وہ سیول ایمبٹ میں آتی ہیں اسی پر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی جو ریٹ پٹیشنز ہیں ان کے فیصلوں پر بھی اسی طرح ہی ہوگا، اور اسی کے علاوہ تمام ڈگریاں، تمام آرڈر، تمام ججمنٹ جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے قطعی آخری ہوں، یعنی بالکل لاسٹ سٹیج پہ ڈگری آ جائے، آرڈر آ جائے یا ججمنٹ آ جائے، تو یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کبھی بھی انٹرم آرڈرز کے خلاف نہیں آئے گی، یعنی انہی آرڈرز کے خلاف آئے گی جو کہ قطعی اور آخری آرڈرز ہیں، اور کوئی بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے جو اس فیصلے، اس ڈگری یا اس ججمنٹ سے متاثر ہوا ہے، اور اسی طرح سے اس شخص کے خلاف بھی
सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन गुजारी जा सकती है, जो कि जजमेंट जो डिग्री होल्डर नहीं भी है या मुकदमे में फरीक नहीं भी है, अगर वो किसी तरह से वो उस डिग्री को यूज़ कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सेक्शन 12(2) में आया जा सकता है। उसमें एक और बड़ी अहम बात कि वो हमेशा उसी अदालत में आपने एप्लीकेशन देनी है जिसने वो डिग्री जजमेंट या ऑर्डर जो है वो दायर जो उसने हुक्म सादर किया गया है। उसके तरीक़ेकार अगर हम देखें कि जिस अदालत ने वो डिग्री ऑर्डर या जजमेंट पास किया है वही उसको मनसूख करेगी और उसी अदालत में वो एप्लीकेशन दायर की जाएगी। और आपको पता है कि जब भी आपने सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन देनी है उसमें आपने फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के जो जुमला कवाइफ हैं वो आपने दर्ज करने हैं, जो उज़र लेना है वो आपने दर्ज करना है। और जब कोई एप्लीकेशन किसी फौत शुदा के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वारिसान हैं, उनकी जानब से दी जाती है तो वो सिर्फ वो कागजात और कवाइफ शामिल किए जा सकते हैं जो कि फ़ौत होने वाले को भी हासिल थे। अगर वो ज़िंदा होता तो वो उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन पर रिलाई करते हुए कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ डिग्री के लिए सेक्शन 12(2) में आता। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन दे देते हैं तो अदालत इस बात को डिटरमिन करती है कि क्या जो सेक्शन 12(2) की ये एप्लीकेशन है क्या ये काबिल समाअत भी है या नहीं है, और क्या सेक्शन 12(2) की जो एप्लीकेशन है वो नेक नीयती के साथ दायर की गई है या सिर्फ मामले को प्रोलॉन्ग करने के लिए दायर की गई है। और अगर अदालत इब्तदाई तौर पर प्रिमा फसाई इसको सामने आ जाती है कि दरख्वास्त अगर सिर्फ वक्त के ज़िया के लिए दायर की गई है, नेक नीति पर नहीं है, तो वो फौरी तौर पर उसको खारिज भी कर सकती है। और आपको पता है एक बड़ी अहम बात कि सेक्शन 12(2) के तहत अगर एप्लीकेशन कबूल हो जाती है तो इब्तदाई मुकदमा जो है वो खारिज नहीं किया जाता, बल्कि वो हक़ाइक़ की बिना पर फैसला करने के लिए ज़ेर इल्तवा जो है उसको समझा जाएगा कि ये अब रनिंग पोजीशन में उसी तरह आ गया, अब दूसरा फ्रीक आ गया, अब ये डिग्री जो है वो कैंसिल हो गई है, अब नए सिरे से वो मामला जो है चल पड़ेंगे। जब डिग्री मनसूख हो जाएगी तो जिस मुकदमे में डिग्री सादर की गई है उसकी जो हेयरिंग है वो दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। और याद रखिएगा कि जहाँ तक मामला है ना अजरा के मामला में सेक्शन 12(2) का, तो सेक्शन 47 मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 के तहत सेक्शन 12(2) की बुनियाद पर दी गई जो दरख्वास्त एग्जीक्यूशन पटिशन है उसकी कार्रवाई में भी दी जा सकती। जब एग्जीक्यूशन हुई है उस डिग्री की जो कि फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बना पर ली गई है, वो जब आप अजरा की कार्रवाई की एप्लीकेशन चल रही है अंडर सेक्शन 47 CPC 1908, तो देन भी आप फौरी तौर पर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में आ जाएंगे और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जो है आप फौरी तौर पर वो उसका हिस्सा बनेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है लॉ लेक्चर्स बाय सलीम यकूब, उसमें भी आप देख सकते हैं। और यानी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में भी वो आ सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 12(2) की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पे हम कुछ बात करना चाह रहे थे, जो कि हमने किया भी, और इस पर मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं उस पर आप मुझे ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी मुझे बताइएगा, और इंशाल्लाह इस पर मज़ीद हमारी गपशप चलती रहेगी। असल में आजकल तो हम लोग लिमिटेशन एक्ट 1908 के मुख्तलिफ जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके हवाले से हम गपशप लगा रहे थे, कुछ बातें चल रही थी, लेकिन दरमियान में फिर कुछ नए क्वेश्चंस अराइज हो गए थे, फिर हमें थोड़ा सा बैक पे जाना पड़ गया, फिर हमने कहा साथ साथ उनको भी कवर करते जाते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।